ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول. حي على الفلاح. الله أكبر الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والدرجة الرفيعة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل للمطففين الذين إذا اقتالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ، قائدین، مبلغین، مصنفین، محدثین، مؤلفین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، اسلامی معیشت کے بعد اصولوں کے حوالے سے، اسلامی بازار کے بعد اصولوں کے حوالے سے گفتگو جاری تھی۔ ان میں سے چند ایک کو بیان کر کے دوبارہ سیرت کے دیگر پہلوؤں کی طرف روشنی ڈالیں گے، اور سیرت جس ڈیٹیل میں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات اسلامی بازار کے کہے گزشتہ دو خطبات سے، ان کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مالک، کوئی گورنر، کوئی ریاست کسی آدمی کو اپنے کسی کام پر بھیجتی ہے اور وہ کام کرنے کے لیے جاتا ہے، ابن لطبیہ کا جو مشہور واقعہ ہے اسی حوالے سے، وہ کام کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ کام کر کے آتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن لطبیہ کو بھیجا تھا زکوٰۃ کا عامل بنا کر۔ وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے یہ آپ کے لیے ہے، یعنی یہ ریاست کی زکوٰۃ ہے، یہ بیت المال کے لیے ہے، یہ بیت المال کے لیے ہے، یہ بیت المال کے لیے ہے، اور یہ مجھے تحفہ ملا ہے، اور یہ مجھے گفٹ ملا ہے، اور یہ مجھے تحفہ ملا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر بل پڑ گئے۔ آپ نے نہایت ناگواری کا اظہار کیا، لیکن رسول اللہ کی عادت تھی جب بھی کوئی نصیحت کیا کرتے تھے لوگوں کا پھر براہ راست نام نہیں تھے لیتے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور کہا کیا ہو گیا لوگوں کو کہ کوئی انہیں کسی کام کے لیے بھیجتا ہے اور وہ جب واپس آتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں یہ تو آپ کے لیے ہے، یہ مجھے تحفہ ملا ہے۔
مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا کیوں نہیں رہا، اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھا کیوں نہیں رہتا؟ اس کو اگر مقرر نہ کیا گیا ہو، مبعوث نہ کیا گیا ہو، کسی کام کے لیے بھیجا نہ گیا ہو، تو اس کو اس کے گھر میں کون آ کے تحفہ دے گا؟ اس کو اپنے گھر میں بیٹھے کوئی گفٹ دے گا؟ ہاں، کسی کو گھر میں بیٹھے کوئی تحفہ بھیجے وہ 100% جائز ہے، وہ قبول ہے۔ لیکن اگر کسی کام کے لیے کسی مالک نے، کسی ریاست نے، کسی گورنر نے، کسی حاکم نے، کسی تاجر نے، کسی ادارے کے سربراہ نے اپنے کسی بندے کو کسی کام کے لیے بھیجا ہے اور وہ وہاں سے کلیکشن لے کے آئے اور کہے یہ تو ادارے کا ہے اور یہ تو ریاست کا ہے، یہ تو گورنر کا ہے، یہ تو میرے مالک کا ہے اور یہ مجھے گفٹ ملا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی رشوت کی ایک قسم قرار دیا اور اس بارے میں اجتناب کرنے کا حکم دیا۔ اب آپ نے اور میں نے خود اپنے گریبانوں کو ٹٹولنا ہے کہ ہم اگر کسی باس کے ماتحت ہیں، اس کا کوئی کام کرنے جاتے ہیں، ہمیں اس وجہ سے گفٹ ملا ہے یا ہمیں کوئی ذاتی محبت یا ذاتی تعلق کی بنیاد کے اوپر گفٹ دے رہا ہے، یہ آپ نے خود انالیسس کرنا ہے۔ پھر دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اصولوں میں سے ایک بات یہ بھی بتلائی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ وَوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ میرے بھائیو، آج اسلامی بازار کا یہ بہت رہنما اصول ہے اور اگر صرف ہم اسی اصول کو اپنا لیں، صاحب کا جو اصول بیان کیا ان کو بھی اپنانا چاہیے، لیکن اس کو اپنا لیں تو کسی حد تک اسلامی معیشت، اسلامی بازار صحیح راستے کے اوپر چلنا شروع کر دے گا۔ وہ کیا ہے کہ جب آپ کسی سے مال لیتے ہیں تب تو ناپ پورا لیتے ہیں، ایک گز سے 1 انچ بھی، 1 سوتر بھی کم نہیں ہونا چاہیے، 1 کلو سے 1 چھٹانگ بھی کم نہیں ہونا چاہیے، 1 گرام بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں سے لینے کے لیے جائیں تو لوگوں کو یہ تلقین کریں باٹ سے کچھ اوپر ڈالا کرو، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ دینے کی باری آئے، یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے، ہمارا پورا معاشرہ آج اس عادت بد کا شکار ہے۔ خود جب بیچنے کی باری آئی، دودھ 1 لیٹر کی جگہ 900 ml ملے گا، 1 کلو کی بجائے 900 سیر ملے گا، 900 گرام ملے گا، 1 کلو۔ آپ پھل لینے کے لیے جائیں، کیا پھل فروش والے نے بھی کسی بھی کام میں چاول، دال، آٹا، چینی، میرے بھائیوں یہ وہی بات ہے، عام فہم سمجھانے کے لیے، دودھ کا گلاس ہو، اس میں چند قطرے پیشاب کے یا پہانے کے گر جائیں، دودھ حلال باقی رہے گا، حالانکہ دودھ تو سارے کا سارا حلال تھا۔ آپ نے 1 کلو کے پیسے لیے، اس کے بدلے آپ 900 گرام دے رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 100 گرام کی ڈنڈی ہے، نہیں، اس 100 گرام نے آپ کے باقی رزق کو بھی حرام کر دیا۔ میرے بھائیو، یہ اصول ہے اسلامی معیشت اور تجارت کا، اور ہم نے اس بات کو بڑا معمولی سمجھا ہوا ہے۔ یہ بات کوئی ہمارے معاشرے میں بڑے عجوبے اور اچنبے کی رہ گئی ہے۔ پوری کی پوری قوم، ایک نبی کی، حضرت شعیب کی پوری قوم اس ایک عادت بد کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار بن گئی۔ اس قوم کا کیا مطالبہ تھا حضرت شعیب سے؟ آپ نماز پڑھایا کریں، آپ وعظ و تبلیغ کیا کریں، لیکن مسجد تک محدود رہا کریں۔ آپ باہر تجارت میں آ کے اپنے جو کلیہ ہمارے پر اپلائی کرتے ہیں، اس سے ہماری تجارت رک جاتی ہے، اس سے نشو و نما نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، آپ ریٹ جو مرضی لگا لیں، لیکن جب ناپ تول کی باری آئے، واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، اور جب ناپا کرو، پیمائش کیا کرو، تولا کرو، تو پھر پورے عدل کے ساتھ تولا کرو، اور کسی کا نقصان اور خسارہ، اس کا اصل میں خسارہ اور نقصان نہیں ہے، یہ آپ ہی کا خسارہ اور نقصان ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اگر آپ کا میرا یہ عقیدہ بن جائے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اگر یہ عقیدہ ہو تو اس طرح کی بیوقوفیاں، اس طرح کی خیانتیں، یہ خیانت سے بھی بڑا جرم ہے، یہ چوری ہے۔ آپ نے کسی چیز کے پورے پیسے لے لیے ہیں اور اس میں سے چوری کر کے بعض چیزیں کم اس کو دیتے ہو، اس کا بڑی سخت وعید ہے۔ اور قرآن پاک کی پوری صورت آپ کو پتہ اسی نام سے موجود ہے، اور قرآن پاک میں بے شمار مقامات کے اوپر عدل، انصاف، میزان، پورے ناپ تول کے جو احکامات ہیں وہ اسی لیے ہیں۔ تو اسلامی معیشت کا یہ ایک سنہرا باب ہے کہ اسلامی معیشت میں یہ تو بات سوٹ کرتی ہے، اور یہ بات تو اہم ہے کہ جب تولو تو کچھ زیادہ بھی ڈال دیا جائے
تو یہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرتا ہے. لیکن یہ کیا بات ہے کہ پیسے پورے لے رہے ہو اور جب تولنے کی باری آئی تو دھوکہ فراڈ اور فریب کر کے اس کو مال کم دے رہے ہو. اور میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ انسان کا ذاتی کاروبار ہوتا ہے, وہ یہ کام کرتا ہے, وہ بھی حرام کر رہا ہے, وہ بھی اتنی محنت مزدوری کے بعد کھڑا ہو کے دھوپ میں ایک 900 گرام حلال کا بیچ کر 100 گرام کی خیانت کی وجہ سے اپنے پورے کے پورے مال کو حرام کر رہا ہے. لیکن بعض لوگوں کے اوپر افسوس اور دکھ ہوتا ہے, ان کا ذاتی کاروبار بھی نہیں, وہ مالک کی دکان کے اوپر کھڑے ہیں اور مالک کو خوش کرنے کے لیے, مالک کا چاہے آرڈر ہو, اگر آرڈر ہو وہ تو پھر شریک جرم بھی ہے اور یہ بھی مجرم ہے. لیکن کئی ملازم ایسے تیز ہوتے ہیں کہ مالکوں کو خوش کرنے کے لیے جی 1 کلو کا یہ ریٹ ہے, مثال دے رہا ہوں, ٹکے لینے چلے جائیں یا کباب لینے چلے جائیں, مرغی لینے چلے جائیں, ملازم کو تول سے کچھ کم دے دے گا. یہ وہ گناہ ہے جن کو کہتے ہیں گناہ بے لذت, کہ جیب کے اندر بھی کچھ نہ آیا اپنی, اور گناہ کا اس نے لطف اور لذت بھی نہیں اٹھائی, یعنی پیسہ بھی نہیں کھایا. کس کو خوش کر رہا ہے؟ اپنے دنیا کے مالک کو خوش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے 1 کلو کی جائے میں نے جناب 800 گرام دے دیا, میں نے 900 گرام دے دیا, میں نے آپ کو فائدہ پہنچا دیا. یہ بندہ اپنی قبر میں آگ بھر رہا ہے, یہ بندہ اپنی قبر میں آگ بھر رہا ہے. میرے بھائیوں, یہ جو چوری ہے, یہ چھوٹی سے چھوٹی چوری, خاص طور پہ وہ جو ملازم ہوتے ہیں دکانوں کے اوپر, اداروں کے اندر, مختلف جگہوں کے اندر, یہ خیانت افسوس کی بات ہے ان میں زیادہ پائی جاتی ہے. مالک کہے نہ کہے وہ کوئی نہ کوئی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک سیل مین ہوتا ہے نا کپڑے کی دکان کے اوپر, مالک نے کہا ہوگا ناپ تول پورا بھی دے, وہ مالک کو خوش کرنے کے لیے یہ جی 20 گز میں سے 1 سوٹ میں نے ایکسٹرا نکال لیا ہے. معاذ اللہ, یہ ایکسٹرا نہیں نکال لیا, یہ تو نے اپنی قبر کو بھاری کر لیا ہے. اور یہ جو چوری ہے یہ خیانت کے ساتھ ساتھ چوری بھی ہے. اور قربان جائیں ہمارے اسلاف کے ایسے ایسے واقعات ہیں, بندہ حیران رہ جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ ایک صحرا میں گئے, یہ بھی ملازم ہے, یہ بھی غلام ہے. اس کو جا کے کہنے لگے یہ جو تیری بکریوں کا ریوڑ ہے ان میں سے ایک بکری ہمیں دے دے اور اس کے پیسے تو رکھ لے, سستی کر کے ہمیں دے دے. مالک پوچھے گا اس کو کہہ دی کہ بیڑیا کھا گیا ہے. غلام کے چہرے کے اوپر سلوٹیں پڑ رہی ہیں. یہ عرب کا بدو غلام ہے, نہ مالک موجود ہے, نہ اس کا گارڈین, نہ سپرویژن کرنے والا, نہ مینیجر, کوئی چیز موجود نہیں, اکیلا ہے, بکریوں کا چرواہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہتا ہے اگر میں ایسے کروں گا ثم عین اللہ, کیا میں یہ کام کر دوں ثم عین اللہ, پھر اللہ کہاں ہے؟ اگر تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اگر اللہ موجود ہے, اگر اللہ رب العزت کی نظر کائنات کے ہر ذرے کے اوپر, ہر پتے کے اوپر ہے, اور قرآن پاک میں لکھا ہے ایک پتا بھی جو نہیں گرتا, اللہ کو معلوم ہے کس وقت گرنا, کس جگہ پہ گرنا, کس درخت کا گرنا ہے. لاکھوں کروڑوں پتوں میں سے ایک پتے کا بھی اللہ کو پتا ہے. وہ غلام عبداللہ ابن عمر کو کہہ رہا ہے ثم عین اللہ, اگر یہ بکری میں تجھے دے دوں گا اور مالک کو یہ کہہ دوں گا کہ اس کو بیڑیا کھا گیا, پھر اللہ کہاں ہے؟ عبداللہ ابن عمر کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے کہ عرب کا بدو ہے, غریب ہے, مفلوق الحال ہے, تھکا ہارا ہے, ایک بکری کی خیانت نہیں کر رہا, بکری کی چوری نہیں کر رہا. ہمارے یہاں پہ مالک کو خوش کرنے کے لیے جتنا مرضی غبن کر دیا جائے اور پھر مالک کو خوشخبری دی جاتی ہے, اتنے کا میں نے ٹک لگا دی ہے, اتنے کی چھری پھیر دی ہے, اتنے کی گردن کاٹ دی ہے, اور اس سے شاباش لی جاتی ہے. یہاں پہ یہ شاباش لینے والا غلام رب کا اتنا تابع ہے, کہہ رہا ثم عین اللہ, پھر اللہ کہاں ہے مجھے بتائیے. عبداللہ ابن عمر آنکھوں میں پانی لیے گھر کی طرف جاتے ہیں, پیسوں کو اکٹھا کرتے ہیں, اس کے مالک سے ملتے ہیں. تیرا ایک غلام ہے بکریاں چراتا ہے, جی ہاں, بڑا ایماندار ہے, جی ہاں, میں چاہتا ہوں کہ وہ تیری غلامی سے نکل کے اللہ کی غلامی میں چلا جائے. اچھا کتنے پیسے دے گا؟ اس نے بھی سمجھ لیا پیسہ کمانے کا وقت آ گیا. عبداللہ ابن عمر نے مہنگے داموں, منہ مانگی قیمت کے اوپر خریدا اور اس غلام کے پاس پیش ہوئے اور کہنے لگے تیرے اس جملے نے ثم عین اللہ, پھر اللہ کہاں ہے, تجھے اس بندے کی غلامی سے آزاد کر لیا. جا عبداللہ ابن عمر, تجھے تیرے اس جملے کی وجہ سے اللہ کے ہاں ثواب پانے کی نیت سے آزاد کرتے ہیں.
اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو اللہ کی بندگی کیسے کرتا ہے۔ اس طرح کے ہمارے اسلاف کے اندر واقعات موجود ہیں، اور افسوس اور دکھ کی بات ہے، پیسہ لے لو، کتابت کوئی نہیں، کتابت ہو پھر بھی معاہدے سے مکرا جاتا ہے، لکھوت پڑھت ہو جائے پھر بھی عہد کو پورا نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مجبوری میں، مجبوری کے اندر جو تعاون کرتا ہے اللہ بھی اس سے تعاون کرتا ہے۔ تعاون کرنا چاہیے، کسی کے پاس پیسہ بر وقت نہ ہو، جو وعدہ کیا ہے اس وقت اس کے پاس پیسہ نہیں، آپ تعاون کریں۔ لیکن یہ کیا کہ اپنا سارا کاروباری سسٹم صحیح چل رہا ہے، خود بندہ گاڑی بھی خرید رہا ہے، خود بندہ گھر بھی خرید رہا ہے، خود بندہ پلاٹ بھی خرید رہا ہے، خود سکول کے بچوں کی فیسیں ہر قسم کی لگژریز ہو رہی ہیں، لیکن ایک غریب آدمی ہے جس کا کچھ پیسہ دینا ہے، کچھ مال دینا ہے، وہ ہر روز دروازے کے اوپر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، دروازہ کھٹکاتا ہے، اس کو کہتا ہے یار ابھی میرے پاس پیسے نہیں۔ بڑے حالات خراب ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے، یہ دکھ ہے، یہ رویے ہمارے مسلمانوں کے، یہ اسلامی معیشت کے رویے نہیں ہے۔ ہاں قرض دینا، ادھار دینا، یہ اسلامی معیشت کا رویہ ہے، قرض دینے والے کے اوپر بھی اور قرض جو لیتا ہے اس کے اوپر بھی نبی کریم نے کہا اس نیت سے لینے والا واپس کرنے کے ارادے سے اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے یہ باتیں، لیکن آپ نے اس بات کے اوپر غور کرنا کہ ہمارا طرز عمل کیا تجارت میں یہی ہے؟ ہماری خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ آج بھی جو پیسے لینے آیا ہے اللہ کرے بھول جائے، اللہ کرے اگلے ہفتے آ جائے۔ جس چیز کا تو نے وعدہ کیا ہے اگر تو اس وعدے کو نبھانے کی کوشش کرے گا، اللہ تیری جیب میں اتنے پیسے ڈال کے تیرے گھر سے نکالے گا کہ تو نے فلاں مسلمان بھائی کا قرض ادا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے وہ اسباب پیدا کرے گا، کیونکہ اللہ کی مدد ہوتی ہے جو قرضے کو واپس کرنے کی نیت رکھتا ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اسی طرح کا ایک مشہور واقعہ ہمارے اسلاف میں، ہمارے رسول اللہ، اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، ایک ہوتا ہے کہ لوگوں نے قصے بنائے ہوتے ہیں، کہانی بنائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عبرت آموز حقائق بنا لینے میں بھی بعض علماء نے فتویٰ موجود ہے، ٹھیک ہے حقائق بیان کرنے سے کسی کی اصلاح ہوتی ہے، کر دینی چاہیے، لیکن یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم کی بات کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، حقیقی واقعہ ہے۔ نبی کریم نے کہا ایک وقت ایسا تھا ایک بندے کو قرض کی ضرورت پڑی، دوسرے بندے کے پاس گیا، کچھ 1000 دینار کا معاملہ طے پایا، مثال دے رہا ہوں 1000 دینار 2000 دینار، کچھ دینار کا معاملہ طے پا گیا، دوسرے بندے نے کہا کہ اس کے اوپر گواہ لے کے آتے ہیں، اس معاہدے کے اوپر کب واپس کرے گا، اس تاریخ کو اتنے بجے میں تجھے یہ تیرا 1000 دینار مثال دے کے آپ کو کہہ رہا ہوں واپس کر دوں گا، اس کے اوپر گواہ لے کے آتے ہیں۔ اسلامی شریعت کا اصول ہے جب بھی آپ کسی کو قرض دیں آپ کو اس کا گواہ بنانا چاہیے، اس کے اندر بھی حکمتیں ہیں، اس کو لکھنا چاہیے، اس کے اندر بھی حکمتیں ہیں، لکھی ہوئی بات بندہ بھولتا نہیں ہے، گواہی والی بات بندہ بھولتا نہیں ہے، اور پھر گواہ بنا دینے سے شرمندگی کا احساس بھی ہوتا ہے جو بندہ نہ واپس کرے اس کو۔ لیکن یہاں پہ ایمان کی کیفیت کا بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے گواہ لے کے آتے ہیں، وہ کہتا ہے دوسرا بندہ کفا باللہ شہیدہ، تیرے میرے اس معاہدے کے اوپر اللہ گواہ کافی ہے۔ کہا تو نے اللہ کی گواہی ڈال دی، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، اس کو لکھ لیتے ہیں، اس کی ایک وکالت نامہ ایک تحریر بنا لیتے ہیں۔ اس نے کہا کفا باللہ وکیلا، تیرے میرے اس معاہدے کے اوپر اللہ کا وکیل ہونا کافی ہے۔ اس نے کہا تو نے جس شخصیت کی، جس ذات کی گواہی اور جس ذات کو وکیل بنا دیا ہے، اب میں خاموش ہوں، اب میں تیرے پیسے کے واپسی کا اس مقررہ تاریخ کو انتظار کروں گا۔ یہ بندہ حسن نیت سے قرض دے رہا ہے، اللہ کی گواہی کے اوپر قرض دے رہا ہے، اللہ کی وکالت کے اوپر قرض دے رہا ہے، اور جو قرض لینے والا ہے وہ بھی واپسی کی نیت سے لے کے جا رہا ہے۔ جو مقررہ تاریخ آتی ہے وہ بندہ اپنے گھر سے اتنے پیسے لے کے نکلتا ہے کہ میں فلاں بندے کے قرض کو واپس کروں۔ ہوتا کیا ہے، درمیان میں دونوں کے ایک دریا موجود ہے، اور اس دن جب وہ دریا کے کنارے پہنچتا ہے کشتی موجود نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے وہ بندہ کیا سوچے گا کہ میں نے رب کو گواہ بنا کے اس کو دھوکہ دیا۔ آپ کو پتہ ہے نا جو رب کا نام لے کے کسی کو دھوکہ دیتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اس کا مدعی ہوتا ہے۔ رب کا نام لے کے وعدہ کیا تھا، کشتی موجود نہیں، ایک خالی لکڑی کا ٹکڑا اٹھاتا ہے، اس میں دیناروں کو بھرتا ہے اور سمندر اور دریا کے سپرد کر دیتا ہے، اے اللہ تو ہی اس رقم کا گواہ تھا، تو ہی اس رقم کا وکیل تھا، میں تو ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، شاید دوسرے کنارے کے اوپر وہ بھی لینے کے لیے آیا ہو، اللہ یہ لکڑی میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اب خدا کا کرنا کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ
ऐन उसी वक्त वो बंदा मौजूद है और उस लकड़ी को आता देखता है, उसमें रुक्का पड़ता है और दिनार लेके चला जाता है। होता कि अगले हफ्ते वो बंदा दोबारा अपने दिनार लेके उस बंदे के पास पेश होता है और वो कहता है कि माजरा ये है कि पिछले हफ्ते में आया था, दरिया के ऊपर कश्ती नहीं थी, मैंने दरिया की सुपुर्द एक लकड़ी कर दी थी, लेकिन मुझे नहीं पता वो लकड़ी तेरे पास पहुंची है या नहीं पहुंची, ये ले अपनी रकम को वापस ले ले। वो बंदा कहता है जिस रब के आसरे पे दरिया में लकड़ी डाली थी उस रब ने वो लकड़ी मुझ तक पहुंचा दी है, तेरा कर्ज अदा हो गया है। ये इस्लामी शरीयत है, ये इस्लामी निजाम है, ये इस्लामी कानून है। इतनी वादे की पासदारी, हम तिजारत कर लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। लोग ये समझते हैं कि ये बातें बस जनरल कुलिया बना हुआ है। लोग भी इखलाकी तौर पे एक बात कहते हैं, यार मेरी चीज में ये ऐब मौजूद है, जहां है जैसे है कि बुनियाद पे अगर आपने खरीदनी है। ये बहुत अच्छा जुमला है, ये कहना चाहिए। वजह वईद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो बंदा ऐब बतलाए बगैर चीज बेच देता है, चीज तो बिक जाती है लेकिन अल्लाह की लानतें भी उसके ऊपर पड़ती रहती हैं, उस माल से बरकत भी उठ जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठी कस्में खा के माल तो बिक जाता है लेकिन उसमें बरकत नहीं रहती, उसके अंदर बरकत नहीं रहती। वो तू पैसे लेके आए, साथ ही बीमारियां भी चली आ रही हैं। आपने, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ फरमाए, किसी के ऊपर तंज तान करना मकसूद नहीं है, लेकिन आपने वो लोगों के हाल नहीं देखे जो हराम कमाते हैं। आप समझते हैं बड़ा लग्जरी बंगला है, बड़ी लग्जरी गाड़ी है, बड़ा उम्दा प्लाजा है, आप सिर्फ ये देख रहे होते हैं। आप ये नहीं देखते कि रिज़्क़े हराम अकेला नहीं आया है, ब्लड प्रेशर की संगीन बीमारी भी आ गई है, शुगर की संगीन बीमारी भी आ गई है। मुआज़ल्लाह, ये बात नहीं कि कोई ब्लड प्रेशर शुगर का मरीज है उसको इस वजह से आई है, लेकिन ये हराम दिल की बीमारी भी ले आया है, ये हराम नींद को उचाट करने की बीमारी भी ले आया है। करोड़ों अरबों रुपए आ जाए, बंदा सुकून की नींद ना सो सके, बंदा मनपसंद खाने के 2 लुकमे ना खा सके, ऐसे पैसों का भी फिर क्या फायदा है। ये अल्लाह मुआफ करे, अल्लाह मुआफ करे, अल्लाह हम सबको इन बीमारियों से बचाए। लेकिन ये इस्लामी शरीयत का असूल कोई नहीं है कि तिजारत की है, झूठ बोल के तिजारत कर ली, अगर किसी तरह कोई चीज हो गई है बस अब मैं वापस नहीं करूंगा। मेरे भाइयों, ये जो आपने बाजारों में एक जुमला लिखा हुआ देखा, अगरचे ये बात जायज और दुरुस्त है कि बै का इख्तियार है कि जब 2 बंदे एक दूसरे से जुदा ना हो जाएं, बै मुकम्मल है, और जुदा हो जाए बेचने वाला वापस ना लेने के ऊपर वो कह सकता मैं वापस नहीं लूंगा क्योंकि आपको इख्तियार था, आप रकम देने से पहले, जाने से पहले मुझे वापस कर देते। लेकिन मेरे भाइयों, ये इस्लामी शरीयत का असूल कोई नहीं है कि दुकानों के ऊपर लिखा होता है खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। ये अगरचे बेचने वाले को नबी करीम ने ये इख्तियार दिया है कि वो ये कह दे, लेकिन शरीयत का तकाजा ये है कि जुमला ये लिखा हो कि बेचा हुआ माल जब जी चाहे वापस कर दो। जो बंदा बेचे हुए माल को वापस करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें भी उस बंदे के ऊपर नाजिल होती हैं। और किसी तरीके से कोई चीज ऐब वाली बिक जाए और किसी चीज में कोई चीज नजर आ जाए, मेरे ज़हन में वो दूसरा वाकया भी आ गया, और कितना अजीम वाकया, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने बयान किया है। एक शख्स ने दूसरे शख्स को जमीन बेची। आप इन अहादीस की रोशनी में अपने किरदार का जायजा लीजिए। एक शख्स ने दूसरे शख्स को जमीन बेची, वो जमीन बेचने के बाद पैसे का लेन देन मुकम्मल हो गया। अब जिसने जमीन खरीदी है वो उसमें हल जोतना शुरू हो गया। हल जोतते जोतते एक ठोस जगह के ऊपर उसका हल लगा, वो देखने लगा एक गड़ा है, वो गड़े को खोला, उसमें सोना पड़ा हुआ, सोना, हीरे जवाहरात, जेवरात। वो हैरान रह गया। उसने कहा यार जिससे जमीन खरीदी है वो गलती से कहीं भूल ना गया हो इस जमीन के अंदर, कुर्बान जाए ये ईमान है। वो दौड़ता हुआ उस गड़े को उठाकर उस बंदे के पास आया, आपसे जमीन खरीदी है। उसके अंदर से सोना भी निकल आया, सोना तो नहीं था खरीदा। और कुर्बान जाए बेचने वाले की इमानत के ऊपर, ये सोना मेरा नहीं है, जमीन बेची थी, जमीन के अंदर जो चीज भी आता है तेरी है, जो चीज भी आएगी तेरी ही है। वो कह रहा है सोना तेरा है, वो कह रहा है सोना तेरा है। हमारा आज का मुआशरा तो क्या कहे मेरा है, सोना मेरा, दूसरा क्या कहे मेरा है। वो क्या कह रहा है ये तेरा है, वो कह रहा नहीं तेरा है। एक बंदे को मुनसिफ बनाया,
اس نے کہا تیرا بیٹا ہے جی ہاں، تیری بیٹی ہے ہاں، ان کی آپس میں شادی کر دو، اور ان کی شادی کے اوپر جو رقم خرچ ہو اسی گڑھے سے نکلنے والے سونے سے استعمال کر لو، اور جو بچ جائے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ کتنا عمدہ فیصلہ ہے میرے بھائیو، یہ ایمانداری کی وجہ سے نصیب ہوتا ہے۔ ہمیں اسلامی شریعت کے یہ رہنما اصول اپنانے ہوں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اوپر امن و امان، امن و سکون۔ ہم کیسے لوگ ہیں، افسوس کی بات یہ ہے، اب ایک محاورہ بنا ہوا بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں کہ اپنے سامنے بھی، یہ محاورہ ہمارے معاشرے میں، بھینس کا یا گائے کا دودھ اپنے سامنے بھی دھلوا لو، اپنے سامنے بھی برتن میں ڈال دو، پھر بھی پانی مکس ہو جائے گا اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ ایسا طریقہ موجود ہے، پتہ نہیں کیسے پانی مکس کرتے ہیں اور زبردستی کر دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں بہت سی حکایات موجود ہیں، ایک بات کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ دودھ کے اندر پانی ڈالنا، مال کے اندر ملاوٹ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ایسے کام کرتا ہے وہ ہماری امت کے اندر سے ہی نہیں شامل، وہ بندہ ہماری امت میں نہیں ہے۔ یہ وعید کم ہے۔ وہ ایک بچی کو ایک ماں کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ڈال دے، دودھ میں پانی ڈال دے۔ حضرت عمر نے آرڈیننس جاری کیا تھا کہ اپنے گھروں کے دودھ کے اندر بھی پانی نہیں ڈالنا، اور وہ ماں اپنی بچی کو کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ڈال دے، دودھ بڑھ جائے گا۔ یہ کوئی بیچنے کی بات نہیں تھی، یہ کوئی بیچنے کی بات نہیں تھی۔ ایک امیر المومنین نے، خلیفہ وقت نے آرڈیننس جاری کیا تھا کہ دودھ میں پانی ڈال کے بچوں کو نہ پلایا کرو، دودھ میں پانی نہ ڈالو۔ ملاوٹ کو ختم کرنے کے لیے، دھوکے اور فراڈ کو ختم کرنے کے لیے امیر المومنین نے آرڈیننس جاری کر دیا تھا۔ اور اس حدیث سے یہ پتہ نہیں چلتا، اور یہ واقعہ موجود نہیں ہے، یہ بچی دودھ بیچنے کے لیے پانی ڈال رہی تھی یا اپنے گھر والوں کو پلانے کے لیے۔ بالعموم جو بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ بچی بیچنے کے لیے نہیں تھی ڈال رہی، یہ اپنے ہی دودھ میں اضافہ کرنے کے لیے ڈال رہی تھی، اور اپنے دودھ میں اضافہ کرنا تو کسی بھی قسم کی ہلاکی اس میں برائی نہیں ہے کہ ایک بندہ چائے میں کچھ پانی ڈال رہا ہے، لیکن قربان جائیں اس بچی کے ایمان کے اوپر بھی۔ والدہ کہہ رہی ہیں دودھ میں پانی ڈال دو، دودھ بڑھ جائے گا۔ بچی کہہ رہی ہے امیر المومنین کا آرڈر ہے، دودھ میں پانی نہیں ڈالنا۔ امیر المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ڈال دو۔ امیر المومنین کا رب دیکھ رہا ہے، امیر المومنین کا رب دیکھ رہا ہے، امیر المومنین کا رب دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ اگر آپ کا اور میرا عقیدہ ہو جائے کہ ہمیں ہر وقت رب دیکھ رہا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہو جائے، عقیدے کا باب ہے میرے بھائیو، رزق عقیدے کا باب ہے۔ کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے، بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو میں کہہ دیتا ہوں۔ وکالت کا شعبہ ہے، ڈاکٹری کا شعبہ ہے، انجینئرنگ کا شعبہ، یہ سارے اسلامی شریعت اور باب ان سے متعلق ہیں۔ لیکن تیزی سے آج ہی کے خطبے میں اس بات کو ختم کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جو کوئی وکیل ہو، اور وکالت کے شعبے میں یہ علت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، جو چرب زبان ہوگا اور اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے کسی کا حق کھا لے گا، کل قیامت کے دن رسول اللہ کی پچھلے جمعے بھی آپ کو حدیث بتائی تھی، ایسی حالت میں نہ آئے کہ چوری شدہ مال اس کی گردن کے اوپر ہو، چوری شدہ چادر اس کی گردن کے اوپر ہو۔ اور میں خود وکیل ہوں، وکیلوں کو تان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ پورے کا پورا شعبہ ہی جھوٹ کی بنیاد کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ اکثر اوقات مظلوم کی حمایت کرنا وکیل کے لیے جائز ہے، لیکن ظالم کی حمایت کس اصول کے تحت ہوتی ہے؟ اور ظالم کی حمایت ڈنکے کی چوٹ کے اوپر ہوتی ہے، اور پھر دھوکہ کر کے، فراڈ لگا کے، جھوٹ بول کے، چرب بیانی کے ساتھ لوگوں کا مال تلف کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، جو شریعت کے اندر حلال ہے صرف اسی کا بیچنا حلال ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ بات بھی بڑی تلخ ہے، لیکن چونکہ لوگ سوال پوچھتے ہیں اس لیے جواب دیتا ہوں۔ میرے بھائی، جنرل سٹوروں والے اس بات کو مد نظر رکھیں، جنرل سٹور تو بنایا ہوا ہے، 100% محنت مزدوری کر رہے ہو حلال روزی کھانے کے لیے، روپیہ جوڑے ہو، کبھی آٹا بیچتے ہو، کبھی چینی بیچتے ہو، کبھی ڈبل روٹی، کبھی انڈے، ایک روپیہ کر کے جوڑ رہے ہو۔ اسی جنرل سٹور کے اندر سگریٹ بھی بیچ رہے ہو، اسی جنرل سٹور کے اندر تمباکو نوشی کا سامان بھی بیچ رہے ہو، اپنے رزق کو خام حرام کر رہے ہو۔ اور یہ بات یاد رکھنا، پورے کا پورا لباس 10 درہم کا ہو، 9 درہم حلال کے ہو، 1 درہم حرام کا ہو، اس بندے کی کوئی عبادت قبول نہیں، نہ نفلی نہ فرضی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن و سنت سے بات ثابت ہے۔ تو جنرل سٹور والے بھائی سگریٹ کس اصول کے تحت بیچ رہے ہیں؟ کیا سگریٹ بیچنا صرف اس چیز کی تجارت جائز ہوتی ہے جو حلال ہو؟
جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہو اس کے پیسے کمانا، یہ بھی حدیث ہے، اس کے پیسے کمانا بھی حرام ہے، حتیٰ کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ باب اتنا سنگین ہے کہ جتنا انتفاع کسی چیز کے اندر جائز ہوتا ہے صرف اتنے ہی انتفاع کو بیچنا جائز ہوتا ہے۔ اس کی کیا مثال ہے؟ اس کی مثال یہ ہے، گدھا آپ نے سنا ہوا ہے، گدھے کا گوشت کھانا جائز ہے؟ نہیں جائز، ویسے لوریوں کو تو بہت کھلایا گیا ہے۔ گدھا، اس کا گوشت تو جائز نہیں ہے لیکن اس کی سواری جائز ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ سواری جائز ہے اور گوشت کھانا حرام ہے، یعنی انتفاع سواری کا انتفاع جائز ہے۔ تو کوئی بندہ گدھا سواری کے لیے بیچتا ہے تو اس کا رقم، اس کا پیسہ حلال کا ہو گیا، اور کوئی بندہ گدھا اس نیت سے بیچتا ہے کہ اس کو ذبح کر کے گوشت بانٹا جائے گا، وہ گدھا جو سواری کے لیے حلال تھا اگر اس نے گوشت کے لیے بیچا تو حرام ہو گیا۔ یعنی جتنا انتفاع کسی چیز کا، جتنا نفع لینا اسلام اور شریعت میں جائز ہوتا ہے، تجارت بھی اتنی ہی کی جائز ہوتی ہے۔ تو سگریٹ، تمباکو، یہ نشے والا پان، یہ نشے والی سپاریاں، اور نوجوان نسل سے باتیں سنو بندہ حیران رہ جاتا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے نشے آ گئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے ویسے دور کے اندر اس طرح کے نشے نہیں تھے ہوتے۔ آج بچوں سے سنو، ستارہ آ گیا، پتہ نہیں کیا، سٹیکر آ گیا ہے، آئس آ گئی ہے، پتہ نہیں کس کس قسم کا نشہ آ گیا ہے۔ کیا یہ خریدنا جائز ہے یا اس کو فروخت کرنا جائز ہے؟ ایک تو خرید و فروخت کے اندر حرام، اور پھر آپ اس حرام کو کھا بھی رہے ہیں اور پی بھی رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو بات وہیں پہ ہے، صرف سگریٹ، شراب، سود، خنزیر ہی حرام نہیں ہے۔ حرام چیزوں سے، حرام پیسوں سے خریدا گیا بکرا بھی حرام ہے، حرام پیسوں سے خریدی گئی مرغی بھی حرام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حرام کی پائی پائی سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اور میرے بھائیو یہ بات بھی یاد رکھو، ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا، جس نے آج تک اگر اندیشہ ہے کہ رزق کے اندر کچھ حرام کا عنصر ہے، اللہ کے سامنے آ جائے، توبہ کر لے۔ جس کا مال واپس کرنا ہے اس کا مال واپس کرنے کی نیت کر لے۔ اللہ کی قسم، اللہ تو یہی چاہتا ہے، اللہ یہ نہیں چاہتا آپ کو اور مجھے آگ میں ڈال دے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے آگ میں جل جائیں یا جہنم میں چلے جائیں؟ نہیں، اللہ یہ چاہتا ہے بندے میری بارگاہ میں آ جائیں، توبہ کر لیں، لوگوں کا مال واپس کرنے کا ارادہ کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھلائیاں خود بخود کر دے گا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق ہے۔ آج دعا کراواں گے، اگلے جمعے پڑھاواں گے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
ان ربک لبالمرصاد۔ معزز سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت مجرموں کی طاق میں ہے، اور کئی مرتبہ مجرم اللہ کی طاق کا نشانہ اسی دنیا میں بن جاتے ہیں، اور جو اس دنیا میں نہیں بھی بنیں گے ان کو بھی اللہ رب العزت نے سورۃ زخرف کے آیات کے تحت مہلت دی ہوئی ہے۔ بلکہ سورۃ زخرف میں تو یہاں تک اللہ نے کہہ دیا ہے کہ دل تو ایسا ہے، یہ اللہ رب العزت کا قول ہے، قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر بندہ مومن کے اور لوگوں کے دلوں کا احساس نہ ہو تو کافروں کے گھروں کے پائیدان، سیڑھیاں، دروازے بھی سونے اور چاندی کے بنا دے، کہ دنیا ہی کی تو زندگی ہے، یہ صرف دنیا ہی میں تو ملنے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت اپنی عجائب قدرت سے مسلمانوں کے کلیجوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کئی مرتبہ مجرموں کو دنیا ہی میں نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے پچھلا ہفتہ اس لحاظ سے بہت خوشکن گزرا۔ ایک بہت بڑی خوشخبری اس ہفتے میں مسلمانوں نے سنی کہ سویڈن کا وہ کارٹونسٹ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کو شائع کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی، اس کو 2 گارڈ میسر کیے گئے تھے، اس کو 2 گارڈ فراہم کیے گئے تھے ان ممالک میں کہ جہاں پہ گن اور ویپن موجود ہی نہیں ہوتا، وہاں پہ بھی 2 گارڈ اس کے دائیں اور بائیں موجود تھے۔ لیکن ان کو اللہ رب العزت کے مقرر کردہ فرشتوں کا علم نہیں ہے۔ وہ 2 گارڈ اور وہ ملعون کارٹونسٹ ایک گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں اس طرح مرا کہ ایک ٹرک اس کے اوپر چڑھا اور وہ گاڑی میں سے نکل بھی نہ سکا، جل کے اپنے دونوں گارڈوں کے سمیت خاک ہو گیا، مردار ہو گیا۔ ان شانیہ کا هو الابتر کے تحت تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ ان کفینا کل مستہزئین، پیارے رسول یہ ٹھٹھا کرنے والے ان کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ ان آیات کے مصداق اللہ تعالیٰ نے اپنی عجائب قدرت سے اپنے انتقام کا نشانہ اس ملعون کو بنایا۔ لیکن کیا امت اسی کے اوپر خوش ہو جائے؟ کیا یہ امت نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا؟ ہرگز نہیں۔ امت اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں ناکام ہو گئی۔ کیوں؟ امام مالک نے کہا تھا اس امت کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے کہ جس کے نبی کی توہین ہو اور وہ اس توہین کا بدلہ نہ لیں، وہ پھر امت باقی کیوں رہے؟ امت کس نام پہ بنتی ہے؟ امت کلمہ ہی کے تو نام پہ بنی ہے۔ اور افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعرے تو لگاتے ہیں، ہم ان کے محب ہیں، ہم ان کے عشق کے بھی ترانے گاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ سے بڑی محبت ہے۔ لیکن آپ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، پھر یہ بات آتی ہے تو دکھ سے ہمیں یہ شکوہ کرنا پڑتا ہے، کیا 70 برسوں میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے گستاخی کی ہے؟ آج تک 70 برس گزر گئے ہیں، ایک بھی گستاخ رسول کو، جو اسلامی شریعت کا قانون ہے، جو پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ گستاخ کی گردن کو اس کے تن سے جدا کیا جائے گا، پاکستان کے آئین میں لکھا ہے، قانون میں لکھا ہے۔ 70 سال گزر گئے ہیں، ایک بھی مجرم کی گردن کٹی ہے؟ کئی قاتلوں کی گردن کٹی ہے، ہاں زینب کے ساتھ ریپ کرنے والے کی گردن کٹی ہے، خوشائند بات ہے، لیکن ایمانداری سے بتلائیے کیا 70 برسوں میں ایک بھی نہیں تھا گستاخ؟ ہم اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو باہر جا کے تو تقریریں کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ سے بڑی محبت ہے، لیکن اپنے وطن کے اندر جو پیٹنٹ گستاخ ہوتے ہیں، جن کو ایس پی، جن کو سیشن جج، جن کو ہائی کورٹ گستاخ قرار دیتا ہے، ان کو ہم رہا کرواتے ہیں، پھر بھی ہم محب رسول ہیں، اور ان کو رہا کر کے ملک سے باہر بھیجتے ہیں، اور جب آسیہ ملونہ ملک سے فرار ہو جاتی ہے اس کی رہائی کا کریڈٹ بھی ہم لیتے ہیں۔ یہ ہمارا حب رسول، یہ ہماری محبت۔ ہم من حیث الامت، من حیث القوم، یہ جو دفاع حرمت رسول کا تقاضا ہے اس کو ادا کرنے میں ناکام ہوئے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عجائب قدرت میں سے اور اپنے انتقام کا اس کو نشانہ بنایا ہے، اور اس نشانے کے بعد ہی آپ کو اور مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا یہ ڈیوٹی آپ کی اور میری ہے۔ ہاں یہ بات بھی درست ہے کہ آپ نے اور میں نے اٹھ کے کسی کے اوپر الزام لگا کے اس کو قتل نہیں کرنا۔ یہ کس کا کام ہے؟ اسلامی ریاست کا۔ ہمارا کام انہی سے مطالبہ کرنا ہے، اسلامی ریاست ہی کا کام ہے کہ اس طرح کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ تو پھر یہ مطالبہ ہے، 70 برس ہو گئے ہیں، ایک بھی نہیں تھا گستاخ جن کو عدالتوں نے گستاخ قرار دیا۔ آئیے عدالتیں جن کو کہہ رہی ہیں ان کو پھانسی کی سزا دی جائے، ان کو پھانسی کے اوپر لٹکایا جائے۔ اور افسوس اور دکھ کی بات ہے اسی گزشتہ ہفتے کے اندر فرانس کی بات آئی ہے، تو یہ بھی سن لیجئے، حیران رہ جائیں گے آپ۔
فرانس کتنا بڑا ملک ہے آپ کے علم میں؟ فرانس جیسے ملک میں 50 سالوں کے اندر ان کے کیتھولک پادریوں نے، صرف ایک مسلک کے پادریوں نے، یہ جہاں سے فاشی اور اڈیانی کے دھندے یہاں پہ لے کے آئے ہو، ان کے مذہبی رہنماؤں کے جو حالات ہیں اور جن معاشروں کو تم اپنے لیے رول ماڈل سمجھتے ہو، ان کے پادریوں نے 50 سالوں میں 2.5 لاکھ سے زائد بچوں کے ساتھ جنسی طور پہ ریپ کیا ہے، اور یہ رپورٹ چھپ گئی ہے۔ اور یہاں پہ تو چلو اگر بات آئی ہے بندہ کھل کے کہہ لیتا ہے یہاں کے یہ جرم یہاں پہ بھی اتنا ہی سنگین ہے جہاں جیسے وہاں پہ ہے۔ یہاں مسجد کا کوئی مولوی یا مدرسے کا کوئی مولوی کرے یہ بھی سنگین ہے، لیکن یہاں پہ آپ یہ بات کہتے ہیں یار یہ مدرسے کے جو مولوی ہوتے ہیں ان کو سزائے موت ملنی چاہیے جو اس عمل بد کا شکار ہیں، لیکن ایک آرگیومنٹ یہ پیش کیا جاتا ہے انہوں نے کبھی لڑکیوں کو نہیں دیکھا ہوتا اس لیے یہ بچوں کے ساتھ معاذ اللہ یہ کام۔ تو جو فرانس کا پادری ہے ان کو تو ہر چیز میسر ہے، انہوں نے یہ بچوں کے ساتھ جو ریپ کیا ہے، یہ لبرل مافیا اور محبتی مافیا کی آنٹیوں کو سوچنا چاہیے، یہ ہر وقت پاکستان کو گندا کرنے کے لیے، پاکستان کے اوپر الزام دھرنے کے لیے اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کے شوشے چھوڑتی رہتی ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں پوری دنیا میں اگر آپ ریپ کی ریشو نکالیں گے ٹاپ 10 ممالک میں ایک بھی اسلامی ملک نہیں ہوگا۔ کون ہوگا؟ امریکہ ہوگا، فرانس ہوگا، اس طرح کے بدبخت ممالک ہوں گے، حتیٰ کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ تو جنسی جرائم ہیں، یہ آج بھی معاشرے میں جو کچھ اخلاقی قدریں باقی ہیں یہ علماء، خطبہ اور واعظین اور مشرق کی روایات کی وجہ سے ہیں۔ آپ کے ممالک اس طرح کے جرائم میں صف اول میں شامل نہیں ہیں، حتیٰ کہ جو قتل عمد ہے، قتل عمد اس کے بارے میں رپورٹ چھپی ہے، قتل عمد میں بھی جس ملک نے ٹاپ کیا ماشاءاللہ اس کا نام کیا؟ امریکہ آباد۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ قتل عمد امریکہ میں ہوا ہے، اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور یہ اسلامی حدوں کی کچھ برکت بھی ہوتی ہے، پوری دنیا میں قتل عمد جہاں پہ سب سے کم ہوا ہے وہ سعودی عرب ہے پوری دنیا میں۔ کس وجہ سے؟ اسلامی نظام کی وجہ سے، اسلامی حدود کی وجہ سے۔ یہ لبرل مافیا کو خود غور کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے مفتی عبدالعزیز کے بارے میں بھی آواز اٹھانی چاہیے، اس کو بھی سزائے موت مینار پاکستان پہ ہونی چاہیے، لیکن گورنر زبیر کو بھی اس کا پرائیویٹ مسئلہ ہو گیا، اس کے لیے کس نے آواز اٹھائی ہے؟ شوبز کا کوئی بندہ یہ عمل کر لے اس کے لیے کون آواز اٹھائے گا؟ کوئی نہیں جی، یہ پرائیویٹ مسئلہ، اس کے اوپر فوراً مٹی ڈال کے ان کے اوپر ملبہ ڈال دیا جائے گا۔ اور دوسری بات جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرائے ہوں نہ نکلا۔ ہمارے بھائی مفتی طارق مسعود صاحب جہلم پہنچے، یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، اور ان کے الفاظ میں اگر کہا جائے بہت شور کرتا تھا جہلم کا مرزا، جو پہنچا تو کمرے سے باہر نہ نکلا۔ وہ مفتی صاحب نے جا کے اعلان کیا، بھائی آپ نے دعویٰ کیا تھا، آپ نے اعلان کیا تھا، مرزا محمد علی جیلمی نے اعلان کیا ہے، اعلان یوٹیوب کے اوپر، میری کرامت ہے۔ جی کیا کرامت ہے؟ میری کرامت ہے قیامت تو آ سکتی ہے، مفتی طارق مسعود جہلم میں نہیں آ سکتا، اور میری یہ کرامت ہے مفتی طارق مسعود کبھی میرے سامنے نہیں آئے گا، نہ اس کے بڑے آئیں گے، نہ میرے سامنے بیٹھے گا۔ یہ تیری کرامت کا ڈھول کا پول سارا مفتی طارق مسعود نے جہلم میں ویڈیو بنا کر فاش کر دیا، اور مفتی صاحب نے وہاں پہ اعلان کیا کہ میں 48 گھنٹے تک ادھر ہی ہوں، یہ میرا فون نمبر ہے۔ آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا۔ میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیے، جب ایک بندہ اتنا بڑا دعویٰ کرے کہ میں دعویٰ کرتا ہوں میری کرامت ہے، مفتی طارق مسعود کبھی جہلم میں قدم نہیں رکھ سکے گا۔ اسی طرح کے دعوے آپ کو پتا پہلے کون کیا کرتا تھا؟ قدرتی بات ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کہا کرتا تھا ثناء اللہ امرتسری کبھی قادیان میں نہیں آ سکتا۔ ثناء اللہ امرتسری قادیان میں پہنچے، دعوے میں تو جھوٹا ہو گیا، اور مرزا جہلمی تو اپنے دعوے میں اپنی کرامت میں جھوٹا ثابت ہو چکا ہے، تجھے چاہیے تو یہ تھا تو اللہ سے توبہ کرتا، اور صحابہ کے بارے میں جو ہرزہ سرائی کرتا ہے، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو تو نے بک بک کی ہے اس سے توبہ کر لیتا، اس سے رجوع کر لیتا، اور اگر گونگلوؤں سے مٹی جاڑنا مقصود ہوتی تو مفتی صاحب سے مل ہی لیتا۔ لیکن ایسا ڈرپوک آدمی ہے ہمارے بھائی ابو یحییٰ نور پوری اور مفتی عتیق الرحمن الوی اور حافظ زبیر تیمی، اس کے تعاقب میں ابو یحییٰ بھائی نے پتہ کیا اعلان کیا ہوا ہے؟ آپ حیران رہ جائیں گے کہ 1 گھنٹہ آن کیمرہ میرے سامنے بیٹھ جائے، 10 لاکھ روپیہ نقد انعام بھی ہے، اور اس 1 گھنٹے میں صرف
اس سے قرآن اوپر سے دیکھ کے سنوں گا اور عربی کی عبارات اوپر سے دیکھ کے سنوں گا، اگر صحیح سنا جائے گا ہم اس کو سچا مان لیں گے، نہیں سامنے آتا بھاگا ہوا۔ اس کا نام تو اب لگتا مرزا مفرور بیگ کی طرح مرزا مفرور بیگ ہی ہو گیا۔ مفتی طارق صاحب کو ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ وہ گئے ہیں، وہ وہاں پہ کھڑے رہے ہیں، اور مرزا، اور پھر عجیب دکھ کی بات پتہ کیا کہتا ہے، سی ٹی ڈی اس کے چینل سے یہ کمنٹ ہوا، بعد میں کہے گا وہ کسی نے کی ہے، اس کے آفیشیل چینل سے، کہ سی ٹی ڈی اور پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے۔ مفتی طارق مسعود کوئی کریمنل ہے جو اس کو سی ٹی ڈی ڈھونڈ رہی ہے، پولیس ڈھونڈ رہی ہے؟ اس طرح کے بہانے بنا کر، اس طرح کے بچوں والے ڈرامے کر کے اس کا سارا پول تو اب اللہ تعالیٰ نے کھلوا دی ہے۔ آج بھی موقع ہے، دعوت اصلاح ہے، تو لوگوں کو پھکیاں دیتا ہے، تجھے ہم دعوت اصلاح دیتے ہیں، آ حضرت امیر معاویہ کی گستاخی سے توبہ کر لے، رجوع کر لے، اور اتنے بلند و بانگ جو دعوے کرتا ہے یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا، تیرے سارے دعوے جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں۔ آخر میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، ہمارے اسی مرکز کے ایک معمار، ایک مستری تھے حاجی آصف صاحب، سب ساتھی دعا کریں، ان کا اچانک انتقال ہو گیا، اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ان کی سیئات سے درگزر فرما، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول و منظور فرما۔ جتنے ہمارے مرکز کے نمازی فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو غریق رحمت فرمائے، سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔